قرب کا مطلب ہے قریب ہونا۔ یہ لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، قاف را با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور قربا کہا جاتا ہے وہ جو آپ کے قریبی لوگ ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ تو قرب حاصل کرنا مطلب کسی کے قریب جانا۔ اگر انسانوں کو دیکھا جائے تو انسان جس پہ زیادہ اعتبار کرتا ہے اس کو زیادہ اپنے قریب رکھتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو فلاں آدمی سے بڑا قرب ہے کیونکہ یہ اس کو بڑا قریب رکھتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے، اور اس کا جواب جتنا آسان سوال ہے اتنا ہی آسان اس کا جواب ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہدایت دیتا ہے اس کو آپ فالو کریں، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے شہرک کے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اللہ تو ہمارے قریب ہیں، کیا ہم اللہ کے قریب ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اللہ تو ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ہماری طرف سے وہ قرب اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اصل میں اللہ کا تو قرب ہمیں حاصل ہے، اللہ ہمارے بہت قریب ہیں، لیکن ہم اللہ سے قرب نہیں کرتے۔ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں اللہ سے، اصل وہ ہمیں پہلے کرنا ہے۔ اب ہمیں اللہ سے قرب کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو بھی ہدایت ہے اس کو فالو کریں، سمپل سی بات ہے۔ اور اللہ کی ہدایت سوائے قرآن میں اور کہیں موجود نہیں۔ یہ بات آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ دیں کہ قرآن میں جو بھی ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں وہی اللہ کے قریب آنے کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم جھوٹ بولتے رہیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں؟ یہ ایک واحد ہی ایک ایسا گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ ہمیں قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تو ہمارے قریب ہیں۔ اب میں اپنی بات کروں گا، مجھے اللہ کے قریب جانا ہے تو میں کیا کروں گا؟ جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں ان کو فالو کروں گا۔ اس سے بھی اگر شارٹ کٹ کی طرف جائیں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، جو کچھ اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں، بالکل حقیقت ہے کہ وہ جو بھی تخلیق کردہ چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں۔ جانور، چرند پرند، سورج، چاند، ستارے سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ آسمان سے اگر پانی آتا ہے، بے جان زمین کو جاندار ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے پھر اناج اگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں یہ مجھے پتہ ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اب تو یہ تو بات کلیئر ہے، لیکن ہم کتنی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ لوگوں نے یا میری اتنی قدر نہیں کی گئی جتنی اللہ کی قدر ہونی چاہیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جا کے دیکھیے، اور اپنے آپ سے جھوٹ مت بولیے گا، کسی اور سے بھلی بول دیں، اپنے آپ سے جھوٹ مت بولیے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ کی قدر کی؟ کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپ نے قدر والی نگاہ سے دیکھا کہ کیا شاندار چیزیں بنائی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے صرف؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں کی، ہم نے ان چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا تو ہم نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی، ہم نے اناج گودام میں رکھنا شروع کر دیے، ہم نے دولت سمیٹنا شروع کر دی، جمع کرنا شروع کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ بانٹو۔ یہ مجھے بتاؤ کہ جب تک زندہ ہو تب تک تو تمہارے کام کی ہے یہ دولت، مر جاؤ گے
تو تمہارے کام کی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک زندہ ہو تب تک اسی دولت کو بانٹتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے تمہیں، تم نے اس کو الگ کر کے سمیٹ دیا، اپنے جو گوداموں میں رکھ دیا، اپنے لاکروں میں رکھ دیا، چھپا دیا۔ اللہ نے کوئی نعمت دی، کوئی عقل دیا، کوئی اسکل دیا، آپ نہیں بتا رہے لوگوں کو۔ حکمت کیسے ختم ہو گئی؟ کسی دور میں کہتے تھے کہ چھوٹی بڑی بیماریوں کا علاج پورا حکمت کے تھرو ہوتا تھا، لیکن حکیموں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم نوازی کی، ان کو علم دیا، ان کو اسکل دیا۔ حکیموں نے وہ نسخے چھپا دیے، مر گئے، اپنے ساتھ وہ نسخے دفنا دیے، ختم ہو گئے۔ آج حکمت ختم ہو گئی اسی وجہ سے، اور ایسے بہت سارے ایسے علوم ہیں جو ختم ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں، پھر آگے نہیں دیتے۔ اب وہ کیا مینٹلٹی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں۔ جیسے موسیقی میں بھی ایسے ہے، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو اپنے تک یہ موسیقی رکھے ہوئے ہیں، کسی اور کو سکھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اللہ کا قرب ایسے تھوڑی حاصل ہوگا۔ اللہ کا قرب تو ایسے حاصل ہوگا، جو کچھ اللہ دے رہا ہے تم کو، تم اس کو بانٹتے رہو، چاہے وہ عقل ہو، کوئی بھی نعمت ہو، چاہے وہ پیسے ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو بانٹو، قدر کرو اللہ کی مخلوق کی قدر کرو۔ دیکھو جانوروں کو، دیکھو ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں، تمہارے لیے بنائے ہیں۔ تم ان میں سے کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، سواری بھی کرتے ہو، پہنتے بھی ہو، کیا کچھ نہیں ملتا وہاں سے؟ چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ خشکیاں ہوں، چاہے وہ جنگلات ہوں، چاہے وہ دریا ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ صحرا ہو، جہاں پہ بھی آپ کو جانور ملیں گے وہ تمہارے استعمال کے لیے ہیں، تم استعمال کر رہے ہو۔ تھوڑا تو سوچو۔ بالکل اسی طرح ایک پل کے لیے سوچو، اگر سورج نہ اگے، اگر سورج نہ اٹھے اور یہ روشنی نہ ملے تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ پانی اگر بند ہو جائے، سوچو ایک پل کے لیے جو کچھ تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ ایک پل کے لیے بھی بند ہو جائے تو تم مر جاؤ گے۔ ہوا بند ہو جائے، آکسیجن بند ہو جائے، پانی ختم ہو جائے، سورج کی روشنی نہ ملے، سب کچھ ختم ہو جائے تو تم تو ختم ہو جاؤ گے ایک پل کے لیے۔ تو سوچا ہے یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا؟ اللہ نے تو قرب کیا ہوا ہے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کرنا، ہمیں اللہ سے قرب کرنا ہے۔ اللہ نے تو قرب کیا ہے ہمارے ساتھ، اللہ نے تو ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اس زمین پہ ہمیں بھیجنے کے بعد ہمارے لیے سارے انتظام پہلے سے ہی کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ یہاں پہ انتظام کر دیا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی تاریخ جا کے دیکھو، اے انسانوں اپنی تاریخ دیکھو، کتنے خون بہائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، انا پہ، مذہب کے نام پہ، کلچر کے نام پہ، لینگویج کے نام پہ، رنگ کے نام پہ، نسل کے نام پہ ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ کسی نے کہا میرا خدا بڑا ہے، کسی نے کہا وہ میرا خدا بڑا ہے، کوئی اپنا کتاب لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنے نبی لے کے آ رہا ہے، کوئی اوتار لے کے آ رہا ہے، جھگڑتے رہے، کوئی عورت کے چکر میں لڑ رہا ہے تو کوئی دولت کے چکر میں لڑ رہا ہے، تو کوئی زمین کے چکر میں لڑ رہا ہے، کوئی بادشاہت کی خاطر لوگوں کا خون ندیوں کی طرح بہا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی تاریخ دیکھو، تاریخ جا کے انسان ذات کی پڑھو، شرم آئے گی ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ کیسے قرب حاصل ہوگا؟ اپنی تاریخ تو دیکھو، اپنے ساتھ کیا حالت کیا ہے۔ اور آپ نے جنگلات کو دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر 25 سے 35% اگر جنگلات ہیں تو ایکو سسٹم بہتر رہے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ جنگلات ختم کر دیے، لکڑیاں جلا دیں، پیڑ کاٹ دیے، اپنے لیے فرنیچر بنائے۔ کبھی ہم اس کو جلا رہے ہیں لکڑیوں کو، ابھی ہم اس پہ فرنیچر، ایک ٹمبر مافیا بنی ہوئی ہے، ختم کر دیا۔ اب وہ پیڑ نہیں رہے تو اس جگہ پہ جو پنچھی بیٹھتے تھے وہ بھی آج کل نہیں مل رہے۔ کہاں ہیں پنچھی؟
آپ اپنے آس پاس دیکھو، آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے کتنی شور ہوتا تھا صبح کو، اب صبح کو اتنا شور ہوتا ہی نہیں۔ کہاں گئے وہ پنچھی؟ وہ چلے گئے، وہ یہ آستانے چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کی جو رہنے کی جگہ تھی وہ تم نے ختم کر دی۔ کیا کیا تم نے نہیں کیا، پہاڑوں کو کاٹ کے تم نے روڈ بنا دیے، کاٹتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیلنس کیا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ روز روز زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہاڑ بنا کے زمین کا بیلنس کیا ہے، لیکن ہم نے پہاڑ کاٹ رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کٹ رہے ہیں پہاڑ، ماربل نکال رہے ہیں، گرینائٹ نکال رہے ہیں، بزنس ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ہم تو کھیل رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، اب ہم ڈیم بنا رہے ہیں۔ ڈیم بنانے کا مقصد ہے کہ ہم پانی کو اسٹور کر رہے ہیں۔ پانی ایسی چیز ہے جو جس دن دنیا بنی تھی اس دن سے لے کے قیامت تک دنیا میں پانی ویسے کا ویسا رہے گا، اس کی کوانٹٹی وہی رہے گی، ایک سائیکل ہے، چلتی رہے گی۔ گلیشیئرز ہوں گے، پھر وہاں سے پانی آئے گا، نیچے کی طرف آئے گا، سمندر میں ملے گا، پھر سمندر سے بخاریں اٹھیں گے، پھر وہاں سے بادل بنیں گے، پھر بارشیں ہوں گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ڈیم بنا دی۔ اب ڈیم بنانے سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پوچھیں جا کے واٹر کے جو ماہر ہیں، پانی کے ماہر ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ ڈیم بنانے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں امریکہ نے اتنے 1000 ڈیم بنا دیے، انڈیا نے اتنے بنا دیے، فلاں اس نے اتنے بنا دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیم بنانے کا کتنا نقصان ہے؟ جی ہاں، ڈیم بنانے سے گراؤنڈ واٹر ختم ہو جائے گا، اور گراؤنڈ واٹر ختم ہونا بھی نیچر سے بالکل نیچر کے خلاف ہے۔ بالکل ہم یہ کر رہے ہیں، ہم ایسی چیزیں بنا رہے ہیں۔ ہم پوری ورلڈ میں یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو ملک ہیں، جو ترقی کر رہے ہیں، خود کو بڑی ترقی یافتہ ملک سمجھتے ہیں، ڈیولپ کنٹریز، ان سب نے فلورو کاربنز اتنی ایمٹ کی ہے، اتنا کاربن چھوڑا ہے کہ انڈسٹریز اتنی بڑی ہیں ان کے پاس کہ اوزون میں لیئر آ گیا ہے، اوزون لیئر جو ہے اس میں خال آ گیا ہے۔ یہ جو ہماری ایٹماسفیئر میں جو اوپر کا ایک حصہ ہے، جو ایک لیئر ہے جسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ سورج سے جو الٹرا وائلٹ ریز آتے ہیں، جو نقصان کرتے ہیں انسان کے لیے یا اس دھرتی کے لیے، جو نقصان کا ریز ہیں، ان کو وہ لیئر روکتا ہے۔ وہ ایٹماسفیئر لیئر جو ہے جسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے، وہ اس کو روکتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس میں بھی چھید کر دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دیکھیں۔ میں تو یہ بار بار کہتا ہوں، جب بھی میں اللہ کے قرب کی، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کیسے ہو، اللہ ہمیں اپنا کیسے بنائے، تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے تو قرب بھی دے دیا، اللہ نے اپنا بھی بنا دیا، بندہ بھی بنا دیا، خلیفہ بھی بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دیکھو۔ تو آج کا یہ جو موضوع تھا، اس میں صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، ساری دنیا کے فلسفے کی کتابیں ایک طرف رکھیں اور اپنے اندر میں جھانکیں ایک طرف۔ آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ خود سے کیا جھوٹ بولیں گے؟ کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے آپ۔ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے اس دھرتی کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے اللہ کی جو قدر کرنی تھی وہ کی ہے کہ نہیں کی، سب پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ شکریہ۔